مثنوی سحر البیان، جس نے قصہ بے نظیر و بدر منیر کے نام سے بھی شہرت پائی، میر حسن کا شاہکار ہے۔ یہ مثنوی سحر البیان اس میں بامسمى ہے۔ اس کا ہر شعر اہل مذاق کے دلوں کو لبھانے کا ایک منتر ہے۔ جیسے کہ اس کا نام سحر البیان ہے تو سحر کے معنی جادو کے ہیں، تو اس میں جادوئی تاثر پایا جاتا ہے۔ جیسے اس کی ہر داستان سحر سامری کا ایک دفتر معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اس میں فصاحت و بلاغت کا ایک دریا بہا ہے۔ یہی بات مصنف نے فخر کے ساتھ مثنوی کے ابتدائی اشعار میں کہی ہے۔ کہتے ہیں: ذرا منصفو داد کی ہے یہ جا، ذرا منصفو انصاف کرنے والوں، داد کی ہے یہ جا، یہ داد دینے کی جگہ ہے، کہ دریا سخن کا دیا ہے بہا، کہ اس میں سخن کا، باتوں کا ایک دریا بہایا گیا ہے۔ تو اگر ہم اس کے قصے پر جائیں تو اس مثنوی میں شہزادہ بے نظیر اور شہزادی بدر منیر کے عشق کی داستان بیان ہوئی ہے۔ کچھ مختصر سا خلاصہ پیش کرتی ہوں کہ ایک بادشاہ تھا جس کی اولاد نہیں ہوتی تھی۔ نجومیوں نے حساب لگا کے یہ خوشخبری سنائی کہ بادشاہ کے ہاں بہت خوبصورت بیٹا پیدا ہوگا، مگر 12ویں برس اسے خطرہ ہے۔ نجومیوں کی بات سچ نکلی۔ بادشاہ نے بیٹے کو دنیا کی نظروں سے چھپا کے رکھا، مگر حساب میں بھول چوک ہو گئی۔ 12 سال کی مدت پوری ہونے سے پہلے شہزادے کو کھلی چھت پر سونے کی اجازت دے دی گئی۔ ایک پری ماہ رخ کی شہزادہ بے نظیر پر نظر پڑ گئی، وہ شہزادے پر فدا ہو گئی اور اسے لے اڑی۔ شہزادے کا پری سے دل نہ مل سکا۔ پری نے اسے بہلانے کے لیے ایک گھوڑا دیا۔ اتفاق سے یہ گھوڑا ایک شام شہزادی بدر منیر کے باغ میں اتر گیا۔ شہزادہ شہزادی نے ایک دوسرے کو دیکھا اور دل دے بیٹھے۔ وزیر زادی نجم النساء کی تدبیر سے دونوں کی ملاقاتیں ہونے لگیں۔ اس طرح ایک دیو نے ماہ رخ پری کو یہ خبر جا سنائی۔ اس نے شہزادے کو ایک کنویں میں قید کر دیا۔ آخر نجم النساء جوگن بن کر شہزادے کی تلاش میں نکلی۔ جنوں کے بادشاہ کے بیٹے فیروز شاہ کی مدد سے اس نے شہزادے کو ڈھونڈ نکالا۔ بے نظیر اور بدر منیر زندگی بھر کے رشتے کی ڈور میں بندھ گئے۔ نجم النساء کی شادی فیروز شاہ سے ہو گئی۔ یوں یہ کہانی اختتام کو پہنچی۔ مصنف کا دعویٰ ہے کہ مثنوی کی کہانی ان کی تبازاد ہے، یعنی انہوں نے خود لکھی ہے، خود تخلیق کی ہے، لیکن یہ درست نہیں۔ قصے میں جتنی باتیں ہیں وہ الگ الگ دوسرے قصوں، کہانیوں، داستانوں میں موجود ہیں۔ مصنف نے انہیں جوڑ کر ایک نئی داستان تیار کر دی، لیکن اس سے نہ میر حسن کا رتبہ کم ہوا اور نہ ہی اس مثنوی کا۔ اس کی اصل خوبی پیشکش میں ہے۔ تو پیشکش میں ایک چیز بہت اہم ہے، تصویر کشی۔ سحر البیان کا ایک بہت بڑا کمال اس کی تصویر کشی ہے۔ میر حسن نے جس منظر اور جس حالت کا جہاں بھی نقشہ کھینچا ہے، تصویر کشی کا حق ادا کر دیا ہے۔
غرض جو کچھ اس مثنوی میں بیان کیا ہے اس کی آنکھوں کے سامنے ایک تصویر کھینچتی ہے، اور مسلمانوں کے آخری دور میں سلاطین و امراء کے یہاں جو حالتیں ایسے موقعوں پر گزرتی تھیں اور جو معاملات پیش آتے تھے ان کو جوں کا توں بیان کیا ہے۔ میر حسن نے جس منظر کی تصویر کھینچی ہے اس میں ایسی مہارت کا ثبوت دیا ہے کہ پورا منظر ہماری آنکھوں کے آگے ابھر آتا ہے۔ وہ سنسان جنگل وہ نور قمر، یہ اس کی ایک مثال آپ کے سامنے ہے۔ وہ سنسان جنگل وہ نور قمر، یہاں وہ بھی آئے گا، اس میں مس ہو گیا ہے۔ وہ سنسان جنگل وہ نور قمر، وہ براق سا ہر طرف دشت و در، وہ اجلا سا میداں چمکتی سی ریت، لگا نور سے چاند تاروں کا کھیت۔ ایک اور مثال آپ کے سامنے ہے۔ وہ بیٹھی عجب ایک انداز سے، بدن کو ٹرائے ہوئے ناز سے، منہ آنچل سے اپنا چھپائے ہوئے، لجھائے ہوئے شرم کھائے ہوئے، پسینہ پسینہ ہوا سب بدن، کہ جو شبنم آلودہ ہو یاسمن۔ تو یہاں پر یہ ایک موقع پر شہزادی کی تصویر کھینچی ہے اور وہ جیتی جاگتی تصویر نظر آتی ہے۔ تو انہوں نے اریانی اور کو فحش نگاری کو بھی جو ہے وہ بہت صاف ستھرے اور فطری انداز میں پیش کیا ہے۔ وہ بیٹھی عجب ایک انداز سے، بدن کو ٹرائے ہوئے ناز سے، منہ آنچل سے اپنا چھپائے ہوئے، لجھائے ہوئے شرم کھائے ہوئے، پسینہ پسینہ ہوا سب بدن، کہ جو شبنم آلودہ ہو یاسمن۔ یہ یاسمین کا پھول، جیسے شبنم سے پھول آلودہ ہوا ہو، جیسے شبنم پر پھول گری ہو، اس کے پسینے کو پھول پر جو شبنم گری ہوتی ہے اس سے تشبیہ دی گئی ہے۔ میر حسن جب کوئی تصویر کھینچتے ہیں تو جزیات نگاری کی طرف خاص دھیان دیتے ہیں۔ تو اس طرح چھوٹی سے چھوٹی چیز، معمولی سے معمولی تفصیل نظر انداز نہیں ہوتی اور مکمل تصویر ہمارے سامنے پیش ہو جاتی ہے۔ اب ہم بات کریں گے معاشرت کی مرقع کشی پر، کہ معاشرے کی رہن سہن جس میں آتا ہے، جس میں طور طریقے، ادب و آداب، اٹھنا بیٹھنا، میل ملاپ، ہر چیز جو ہے وہ ہماری معاشرت کا حصہ ہے۔ تو مثنوی سحر البیان کے ذریعے ہم لکھنؤ کی جی بھر کے سیر کر لیتے ہیں۔ اس زمانے کی پوری معاشرت، پورا رہن سہن ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ شجاع الدولہ اور آصف الدولہ کی حکومت کے دوران لکھنؤ کیسا تھا؟ تو شجاع الدولہ اور آصف الدولہ کی حکومت میں کیسی کیسی خرابیاں تھیں، جو خوبیاں تھیں، وہ سب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں۔ سارے ہندوستان میں اودھ ایک ایسی جگہ تھی جہاں انگریزوں سے مصالحت کے سبب امن و عافیت نصیب تھی، خوشحالی کا دورہ تھا، لیکن یہ آسودگی تو یہاں پر ہر طرف عیاشی، شراب نوشی کا دورہ ہو گیا، طوائفوں کی گرم بازاری ہو گئی، دولت کی فراوانی نے امراء کو بے فکر، لاابالی اور کاہل بنا دیا، غور و فکر کی صلاحیت جاتی رہی،
امیروں کی دیکھا دیکھی عوام کا بھی یہی حال ہوا، وہ بھی نکمے اور ناکارہ ہو گئے۔ رہن سہن پر تصنع اور بناوٹ کا ملمہ چڑھ گیا۔ اہل لکھنؤ سیدھے سادے انداز میں بات کرنا بھول گئے۔ لچھے دار فقرے، پھپتیاں کسنا، ٹھٹھے لگانا، اس طرح کی باتیں ان کے مزاج کا حصہ بن گئیں۔ تو اس طرح سحر البیان میں جو ہم بادشاہ کو بے وقوف، قوت عمل سے محروم، توہم پرست پاتے ہیں، تو اس کا سبب یہی ماحول ہے۔ شہزادیاں اپنے باغوں میں رنگ رلیاں بناتی ہیں، عشق لڑاتی پھرتی ہیں نظر آتی ہیں۔ شہزادہ بے نظیر عاشق نہیں، شہزادی کا معشوق نظر آتا ہے۔ تو یہ ایک زوال آمادہ ماحول میں پلا ہوا شہزادہ بزدل، بے عمل، کم عقل ہونے کے سوا اور ہو بھی کیا سکتا تھا؟ پری کی قید میں اس کا یہ حال ہے۔ کبھی اشک آنکھوں میں بھر لائے وہ، کبھی سانس لے کر کہے ہائے وہ محلوں کی چہلیں، وہ گھر کا سماں، رہے روبرو دھیان میں ہر زماں۔ وہ شفقت جو ماں باپ کی یاد آئے، تو راتوں کو رو رو کے دریا بہائے۔ کبھی اپنی تنہائی پر غم کرے، کبھی اپنے اوپر دعا دم کرے۔ تو اس طرح لکھنؤ کی تقریبات اور جشن، بچے کی پیدائش پر خوشیاں منانا، مسجدوں میں دیے روشن کرنا، بھانڈوں کی نقل، قوالوں کی مبارک سلامت، انعامات اور خیر خیرات، نظر ماننا، نظر نیاز، منتیں ماننا، دودھ بڑھائی کی رسم اور مختلف رسمیں، اس زمانے کے پیشے، اس زمانے کے لوگوں کا رہن سہن، عوام کی زندگی، دربار کی زندگی، سبھی کچھ بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ جزیات نگاری میں میر حسن کو کمال حاصل ہے۔ وہ اس طرح ہر چیز کی تفصیل پیش کرتے ہیں کہ اس کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا اور معمولی سے معمولی حصہ بھی ان کی نظر سے اوجھل نہیں ہوتا۔ کردار نگاری مثنوی سحر البیان میں کردار نگاری کے بہت اعلیٰ نمونے تو نظر نہیں آتے، پھر بھی اس میں کردار نگاری کے دو ایک دلکش نمونے نظر آ جاتے ہیں۔ مثنوی میں مرکزی کردار 4 ہیں: شہزادہ بے نظیر، شہزادی بدر منیر، مارخ پری اور وزیر زادی نجم النساء۔ شہزادہ بے نظیر اپنے عہد کے شہزادوں اور امیر زادوں کا سچا نمائندہ ہے، کم عقل، بے عمل اور بزدل۔ اس کا نام بے نظیر رکھا ہی اس لیے گیا ہے کہ مصنف کی دانست میں وہ خوبیوں کا ایسا مجموعہ ہے کہ اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ شروع میں اس کا جو تعارف کرایا گیا ہے وہ اس طرح سے ہے: گیا نام پر اپنے وہ دل پذیر، ہر ایک فن میں سچ مچ ہوا بے نظیر۔ لیکن پورے قصے میں کہیں بھی اس کے کسی فن کا مظاہرہ نہیں ہوتا۔ وہ مصیبت میں پھنس کر روتا ہے، اس سے چھٹکارا پانے کی کوئی تدبیر نہیں کرتا، ہر قدم پر دوسروں کا محتاج نظر آتا ہے۔ شہزادی بدر منیر حسن صورت میں لاجواب تو ہو سکتی ہے، اور شاید اسے ہم چاند کا ٹکڑا بھی کہیں تو غلط نہیں ہوگا، مگر وہ بھی تمام اعلیٰ اوصاف سے محروم نظر آتی ہے۔ ماں باپ کی نگاہوں سے دور، چھپ چھپ کر وہ باغ میں
عشق لڑاتی ہے اور دوسروں کی صلاح کی محتاج نظر آتی ہے۔ البتہ جب اس کے رشک و رقابت کے جذبات ابھرتے ہیں تو وہ ایک جاندار عورت کے روپ میں ابھرتی ہے۔ جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ شہزادہ ایک پری سے راہ و رسم بڑھا رہا ہے تو جل کر شہزادے سے کہتی ہے، مرو تم پری پر، مرو تم پری پر وہ تم پر مرے، مرو تم پری پر وہ تم پر مرے، بس اب تم ذرا مجھ سے بیٹھو پرے۔ لیکن ایک جگہ پر شہزادے کی جدائی میں جو اس کا حال ہوتا ہے اس میں بھی صداقت نظر آتی ہے۔ یہ کچھ اشعار یہاں پر سکرین پر آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ دوانی سی ہر سمت پھرنے لگی، درختوں میں جا جا کے گرنے لگی، خفا زندگانی سے ہونے لگی، بہانے سے جا جا کے رونے لگی، تپے غم کی شدت سے وہ کانپ کانپ، تپے غم کی شدت سے وہ کانپ کانپ، اکیلی لگی رونے منہ ڈھانپ ڈھانپ۔ نہ اگلا سا ہنسنا نہ وہ بولنا، نہ کھانا نہ پینا نہ لب کھولنا، جہاں بیٹھنا پھر نہ اٹھنا اسے، محبت میں دن رات گھٹنا اسے۔ اب ہم ماروخ کے کردار کی بات کرتے ہیں تو ماروخ ایک پری ہے جو ایک آدم زاد یعنی شہزادہ بے نظیر کا پر فدا ہو جاتی ہے اور قوت عمل بھی رکھتی ہے اور شہزادے کو اڑا لے جاتی ہے۔ جب اسے شہزادے اور شہزادی کی محبت کا حال معلوم ہوتا ہے تو آتش رشک سے جل جاتی ہے اور اس کا رویہ بالکل ایک عام عورت کا سا ہو جاتا ہے۔ آخر کار وہ شہزادے کو ایک کنویں میں قید کر دیتی ہے۔ وزیر زادی نجم النساء اس مثنوی کا سب سے جاندار اور جیتا جاگتا کردار ہے۔ اس کا تعارف اس طرح سے کرایا جاتا ہے، تھی نجم النساء ایک دخت وزیر، نہایت حسین اور قیامت شریر۔ تو نجم النساء نہایت شوخ اور شریر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ذہین اور باعمل بھی ہے۔ جب بھی کہانی میں جہاں بھی پیچ پڑتا ہے اسے سلجھانے کے لیے وہ سامنے آتی ہے۔ اور بدر منیر کے باغ میں جب شہزادہ شہزادی ایک دوسرے کو دیکھ کر غش کھا جاتے ہیں تو شہزادی کی سہیلیاں گھبرا جاتی ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اب کیا کیا جائے۔ تو اس وقت ساری تدبیریں نجم النساء کو ہی سوچتی ہیں۔ پری جب شہزادے کو کنویں میں قید کر دیتی ہے تو کہانی رک سی جاتی ہے۔ اس وقت نجم النساء کی دلیری کام آتی ہے، وہ جوگن بن کے شہزادے کی تلاش میں نکلتی ہے اور آخر کار اسے ڈھونڈ نکالتی ہے۔ وہ ہمدردی، ایثار، جرأت مندی اور حسن تدبیر کا مجسمہ ہے۔ اگر ہم مثنوی میں اور کرداروں کی بات کریں تو اس میں چھوٹے چھوٹے اور کردار بھی ہیں، مثلاً بادشاہ کا ہے، ملکہ کا ہے، کنیزوں کا ہے، جنوں کا بادشاہ ہے، جنوں کا شہزادہ ہے۔ میر حسن کے خاندان میں شعر و شاعری کا چرچا تھا، ان کے والد بھی شاعر تھے اور دبستان دہلی سے تعلق رکھتے تھے۔ لکھنؤ میں رہائش کے باوجود میر حسن خود کو دبستان دہلی سے وابستہ خیال کرتے تھے اور انہیں اس پر فخر تھا۔ مثنوی کی زبان پر اگر غور کیا جائے تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ وہ زبان کے معاملے میں لکھنؤ کی نہیں بلکہ دہلی کی پیروی کرتے ہیں۔ خیالات لکھنؤ کے ہیں لیکن زبان میں انہوں نے دہلی کی پیروی کی ہے۔ زبان دہلی کی سادگی، روانی اور سلاست مثنوی سحر البیان کی سب سے نمایاں خصوصیت ہے۔ تصنع یعنی اس میں بناوٹ کا ہونا، رنگا رنگی، تو
اس سے جو ہے وہ ہمیشہ اپنا دامن بچاتے ہیں۔ محاورے اور روزمرہ کی صحت کا بھی انہوں نے بہت خیال رکھا ہے کہ صحیح اور جانے پہچانے محاورے استعمال کیے جائیں، اور استعاروں کا، تشبیہات کا بھی بڑا جو ہے نا اس میں بھی سادگی کا خیال رکھا گیا ہے۔ الفاظ کے انتخاب میں بھی انہوں نے بہت احتیاط سے کام لیا ہے۔ اسی لیے مثنوی میں ایسے الفاظ نہ ہونے کے برابر ہیں جن کا استعمال بعد میں متروک ہو گیا، یعنی انہیں ختم کر دیا گیا۔ مثنوی سحر البیان کی اسی خوبی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مولانا محمد حسین آزاد نے لکھا ہے، اس کی فصاحت کے کانوں پر قدرت نے کیسی سناوٹ رکھی تھی، کیا اسے 100 برس آگے والوں کی باتیں سنائی دیتی تھیں کہ جو کچھ اس وقت کہا صاف وہی محاورہ اور وہی گفتگو ہے جو آج ہم تم بول رہے ہیں۔ یہ آب حیات ان کی کتاب ہے مولانا محمد حسین آزاد کی، تو اس میں انہوں نے مثنوی سحر البیان پر بات کرتے ہوئے لکھا کہ اس کی زبان ایسی ہے کہ 100 سال پہلے اسے پتہ چل گیا تھا کہ 100 سال بعد ایسی زبان کا استعمال ہوگا، تو اس نے ایسی زبان لکھی ہے۔ تو مثنوی کے بہت سے اشعار ایسے ہیں جو زبانوں پر عام ہو گئے اور آج تک جو ہے وہ انہیں موقع کی مناسبت سے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس کی یہاں پر میں صرف آپ کے سامنے 2 مثالیں پیش کر رہی ہوں، جو کہ آپ نے بھی سنے ہوں گے، آپ نے لکھے بھی ہوں گے، یاد بھی کیے ہوں گے کبھی بچپن میں مضمون نگاری میں، وقت کی پابندی مضمون میں اس کا استعمال ضرور کیا ہوگا۔ جو دوسرا شعر ہے، صدا عیش دوراں دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، تو پہلا جو یہاں سکرین پر آپ کو نظر آتا ہے، کسی پاس دولت یہ رہتی نہیں، صدا ناؤ کاغذ کی بہتی نہیں۔ ناؤ کہتے ہیں کشتی کو۔ اس کے مکالمے بھی بڑے برمحل ہیں، موقع کی مناسبت سے بات کی گئی ہے، اس کا ہر کردار جو ہے وہ اس نے بہت خوبصورتی سے اس کو نبھایا ہے، اور بہت آسان اور سادہ زبان میں اس کو لکھا گیا ہے۔